میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا قرآن و سنت سے، خلافت سے۔ آج پاکستان ڈوب رہا ہے، قرضوں کی معیشت، ایک تو قرضوں کا سیلاب ہے، غربت کا سیلاب، مہنگائی کا سیلاب، بے روزگاری کا، دہشت گردی، لا قانونیت، پانی کا، قدرتی آفتیں ہیں، کرمنل نیگلیجنس، یہ سارے سیلاب اکٹھے پاکستان پر، عوام پر، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی پرایمان گفتگو سن کر جو بیانیہ تھا وہ ایک دفعہ خون جوش مارا ہے، اور جو بھی پاکستان کا کوئی بھی مسلمان ہے، کوئی بھی اگر جس کے دل میں درد ہے، وہ اس بات کو سن کر زار و قطار اگر نہ رو پائے تو پھر کیا ہم کہیں۔ ہر چیز موجود ہے اس ملک میں، ہر چیز موجود ہے، اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیلاب جو ابھی ہے یہ اصل میں ہمارے ارمانوں کے اوپر سیلاب ہے، ہماری خواہشات، پاکستانیت، ہمارے مقصد کے اوپر جو ہے سیلاب پھیر دیا گیا۔ اور کن لوگوں نے پھیرا؟ یہ کبھی نہیں سمجھیں گے، یہ نہیں سدھریں گے، یہ سمم بکمن عمیون فاہم لا یرجعون ہے، یہ ختم ہو چکا ہے یہ کام۔ یہ آفات، یہ قدرتی آفات جو ہیں عوام کے لیے ہیں، یہ نیچرل کیٹاسٹروفیز، یہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، ایک ایسی اپرچونٹی، ایک موقع ہے، ایک فوٹو سیشن کا موقع ہے، عوام کے ساتھ، بے بس عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ، ان کے سامنے مگرمچھ کے آنسو رونے کا ایک موقع ہے، ان کے پاس ٹک ٹاک بنانے کا جو ہے وہ ایک اپرچونٹی ہے۔ پنجاب ڈوبتا ہے، ڈوبے، کوئی بات نہیں، ڈی سی سے لے کے کمشنر، کمشنر سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر، پولیس والا، فلانا ڈمکانا، یو نیم، کوئی سیاستدان ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، بیڑا غرق ہو اس ٹک ٹاک کا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارے کے سارے کوئی کا۔ کل جو ہے محترمہ فرما رہی تھیں، جو کہتی ہیں کہ میں ماں ہوں، یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو مانسون کے موسم میں چھوڑ کے، جس کو پتا ہو کہ پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ 25% جو ہے بارشیں زیادہ ہوں گی، پہلے سے زیادہ تباہیاں ہوں گی، اور اس کے بعد یہ ماں چھوڑ کے جو ہے جاپان اور ہانگ کانگ اور بینکاک کے دورے پہ، اور ان کی سیکٹری وزیر کہتی ہیں لوگوں کی مائیں ماد اللہ کپڑے نہیں پہنتی۔ اب بیچارے لوگوں کے، ایک عورت تھی، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، میں نے ٹی وی پہ انٹرویو سنا، وہ بیچارے گاؤں کے تھے، پنجابی میں اس نے کہا، میں اردو ترجمہ کیا، ہم جو ہے وہ لوگوں کو دینے والے تھے، کہتی ہے بھڑولے ہمارے جو ہے وہ اڑ گئے، مال مویشی ہمارا جو ہے بہ گیا، بیٹی کے 2 بیٹیوں کے جہیز تھے وہ ختم ہو گئے، چھت تھی وہ چلی گئی، ہن اساں منگن والے ہو گئے نے۔ یہ الفاظ استغفر اللہ، اللہ معافی سینہ چیر دیتے ہیں۔ یہ سوات سے لے کے گلگت بلتستان، گلگت بلتستان سے لے کے نارووال، نارووال سے شکرگڑھ، شکرگڑھ سے سیالکوٹ، سیالکوٹ سے جو ہے وہ قصور، نظام ایکسپوز ہو گیا۔ کیا قصور ہے اس قوم کا؟ یہ سارے، اب مجھے یہ بتائیں، یہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈی سی سارے بیٹھے ہوئے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جب فلڈ آنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ الارم بجانے، او بھائی ساری زندگی ڈی سی کا یہ کام ہے۔ کل میں آپ کو بتاؤں 5 عدد جو ٹوٹل نارووال کے اندر جسڑ سیکٹر جہاں تباہ و برباد ہو گیا، وہاں ٹوٹل 8 کشتیاں ہیں، 8 کشتیوں میں سے 5 کشتیاں جو تھی وہ کرتارپور میں ہماری سکھ برادری کو بچانے کے لیے، اور 3 کشتیاں جو تھی وہ وزیر باتدبیر کی جو ہے پروٹوکول کے اندر کھڑی تھیں۔ کون سے وزیر؟ چھوڑیں جناب، پنجاب کی؟ وفاق کے وزیر۔ مجھے بتائیں کہ وفاقی وزیر اس ٹائم پہ کشتی میں بیٹھ کے، یا دیگر جو لوگ ہیں وہ کشتی میں بیٹھ کے یا پل کے اوپر، مجھے یہ بتائیں، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جناب ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ، آپ کی یہ تصویریں اور ہمارے وزراء جو ہمارے ہیں، وفاقی وزراء، وہ کدھر تھے؟ وہ کیوں نہیں وہاں موجود تھے جب یہ تصویریں ان کی مانسون سے پہلے آنی چاہیے تھیں؟ یہ پچھلے سال اس ٹائم پہ آنی چاہیے تھی تصویریں، کہ بتاتے کہ یہ ریور بینکس جو ہیں یہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کے بند اونچے کریں، ان کے جو ہے وہ مضبوط کریں، یہ ناجائز تجاوزات ختم کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ موٹر وے بنائی ہے 9، اس کے اوپر جو آپ نے سیالکوٹ موٹر بنوائی ہے اس کے اوپر ٹوٹل 9 جو ہے وہ ایریاز رکھے ہیں، 100 میٹر کے، جہاں سے پانی ایگزٹ کرے۔ اس سے پہلے انگریز نے وہاں 70 ایگزٹس بنائے تھے۔ جی عبداللہ بھائی، یہ بتائیے گا، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 45 اصلاحات ہیں، حضرت ابو ہریرہ جن سے کثرت سے احادیث مروی ہیں، ان کو بحرین کا گورنر بنا کے بھیجا، حضرت ابو ہریرہ کو، کتنی عظیم شخصیت۔ تو
جب کسی گورنر کو اپوائنٹ کرتے حضرت عمر عامل کو تو اس کی ملکیت میں جو ہوتا وہ نوٹ کر لیتے، جب وہ ڈیوٹی سے آتا تو موازنہ کرتے، جو ایکسٹرا ہوتا بیت المال میں جمع کروا دے۔ ابو ہریرہ بحرین سے 2 سال بعد واپس آئے، حضرت عمر سے ملے تو ان کے کندھے پہ باڑی گٹھری تھی۔ سیدنا عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 10,000 درہم ہے جو انہوں نے وہاں پہ کاروبار کر کے کمائے ہیں، یہ ان کے ذاتی ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کی یہ جسٹیفیکیشن حضرت عمر نے رد کی، ضبط کیے 10,000 درہم بیت المال میں جمع کروائے، اور کیا فرمایا، میں نے تمہیں بحرین میں لوگوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، کاروبار کرنے نہیں بھیجا تھا۔ بھائی یہ دیکھیں نا، یہ کتابوں میں رہ گیا ہے بس۔ یہ نہیں، کیا یہ عمل نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی تو سوال ہے۔ سیدنا عمر فاروق وہی تھے نا جنہوں نے زمین کے اوپر پیر مار کے کہا تھا کہ کیوں زلزلہ آیا؟ عمر عدل نہیں کر رہا؟ کیا عمر عدل نہیں کر رہا؟ کتنا یقین تھا، کتنا ایمان تھا۔ بھیڑیے نے بھیڑ کو کھایا تو انہوں نے کہا وہ دنیا سے چلا گیا، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی دریا کو خط لکھ کے کہہ سکتا ہے کہ اے دریا تو جاری ہو جائے خلیفہ وقت کے حکم سے، اللہ کے مرضی سے؟ یہ ہے بات یہ ہے کہ کس نے یہاں نہیں کیا؟ سسٹم کی خرابی کیا پہلے نہیں تھی؟ کون سا وقت ہے جس میں سسٹم نہیں خراب ہوا؟ یہ سسٹم کیا صرف یہ موجودہ حکومت ہے؟ میں نے ابھی بڑا کرٹیسائز کیا، لیکن کیا خان صاحب نے جا کے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ راوی ایک گندا نالا بن چکا ہے؟ اور روڈخ جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد اگر آج وہ تو بھلا ہو وہاں عدالت کا، ہائی کورٹ لاہور نے اگر وہ نہ اس کو فیصلے کو ختم کیا ہوتا تو آج آپ کا تمام اتنا بڑا سانحہ ہونا تھا کہ آپ کو پتہ چل جاتا۔ اس لیے مقصد یہاں یہ نہیں ہے۔ آج تو اگر کسی کے پرس پہ یا لاکھوں کے ڈریس پہ بات کرے کہتے ہیں ان کے اپنے حضرت عمر سے ایکسٹرا کپڑا چادر کا پوچھا گیا ممبر پہ، کہاں سے آئے ہیں؟ کیا بار بار یہ کہا حضرت عمر سے پوچھ سکتے ہیں، تو یہ کس بات کی مولی ہے؟ اور جی کیا مقابلہ ہی کیا، مطلب آپ خدا کے لیے کیا کس کے ساتھ؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کیا وجہ ہے کہ ان کے اثاثے بڑھ رہے ہیں اور قوم غریب ہو رہی ہے۔ ہاں this is the point۔ اگر میں اپنے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، اگر ہم غریب ملک ہیں، ایک پاکستان غریب ملک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اشرافیہ کے، پاکستان کے حکمرانوں کے، پاکستان کے جو اقتدار کے اندر لوگ ہیں، ان کے اثاثے 600 گنا کیسے بڑھ گئے ہیں؟ عوام کے کیوں نہیں بڑھے؟ عوام کے کیوں نہیں بڑھے؟ یعنی کہ جتنی جو ہے سٹک اینڈ کیرٹ کے گیم میں جتنی گاجریں ہیں وہ حکومت والے کھائیں، اور جتنی جو ہے وہ ڈنڈے ہیں وہ پاکستانی عوام کو پڑے۔ ڈاکٹر صاحب دل پھٹ رہا ہے، خدا کی قسم، جو ڈیوسٹیشن جو ہوئی ہے، اور ابھی جو سندھ میں حال ہونے والا ہے۔ چھڑائے نا جان جمہوریت سے، اس خلافہ ماڈل پہ کیوں نہیں آتے؟ میں آج آپ کی وساطت سے میں آج یہاں ایک قوم کے سامنے مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ڈیم نہیں بننے دیے، وہ لوگ جنہوں نے 29 بلین ڈالر کا پانی جو ہے، جہاں پاکستان 1 بلین کے لیے جو ہے وہ خیرات مانگ رہا ہے، 29 بلین ڈالر کا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ میں آج ان لوگوں، جن لوگوں نے ڈیموں کی مخالفت کی، جن کی وجہ سے جو ہے اس مانسون کے سیزن میں 850 لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے، جہاں 8000 مویشی جو ہے وہ لٹ گئے، جہاں ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ ختم ہو گئی، آج ان کے خلاف قومی جرم کے اندر قتل کی FIR کٹنی چاہیے۔ یہ میرا مطالبہ ہے۔ CCD کو یہاں بھی ایکشن لینا چاہیے، یہ یہاں لینا چاہیے۔ کرائم کنٹرول کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے؟ صرف عوام کے خلاف ہے یہ؟ کیوں نہیں اشرافیہ کو پکڑتے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ سندھ ڈوب گیا، کراچی ڈوب گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہاں لوگ زندہ ہیں۔ وزیروں کی فوج ظفر مو جمہوریت نے دیا کیا؟ آپ کے IMF ورلڈ بینک نے آپ کو پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ جناب، یہ جب PDN کی حکومت آئی، انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی جو ہے وزیر جو ایک فوج ظفر موج ہے وزیروں کی، اس کو جو ہے آپ ختم کریں۔ آپ نے کیا کیا؟ قرضے لیتے رہتے ہیں، آپ قرضے لے کے آپ جہازوں میں پھرتے ہیں، آپ جو ہے وہ ملکوں دورہ کرتے ہیں۔ پاکستان ڈوب رہا تھا اور نیرو بنسی بجا رہا تھا،